ایک بھائی کا سوال ہے، آپ ہمیشہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہی زیادہ تر بیان کرتے ہیں اور انہی پر زور دیتے ہیں، اگر کوئی دوسری حدیث ان کی کسی حدیث سے ٹکرا جائے تو اسے ترک کر دیتے ہیں، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ نہیں، ترک نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں اگر وہ صحیح ہو، اور زیادہ تر تو جعلی حدیثیں ہی ہوتی ہیں نا جی۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ کافر لے گئے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں 70 اپنے لائق ترین سٹوڈنٹس دے دیں، تو نبی علیہ السلام نے وہ قاری دیے، انہوں نے دھوکے سے جا کے قتل کر دیے۔ اسی پہ نبی علیہ السلام نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی کافروں پر۔ اور ان میں جو سیدنا عاصم بن ثابت انصاری تھے، جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے شہادت کے دوران اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین کے اوپر قائم ہیں، ہم تجھ سے اس حال میں مل رہے ہیں اللہ کہ ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی۔ اور نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، تو آپ علیہ السلام فرمایا تمہارے ساتھیوں کو تو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے ہوئے یہ دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ اس ایک حدیث سے عقیدہ حاضر و ناظر، علم غیب، استعانت، تینوں کلیئر۔ انہوں نے یا رسول اللہ انظر حالنا نہیں کہا، المدد یا رسول اللہ نہیں کہا، نہ ان کا عقیدہ تھا حضور وہاں موجود ہیں، ان کا اے اللہ ہمارے نبی کو تو نے ہمارے حال کی خبر کرنی ہے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو بھی صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ کو پکارنا ہے مدد کے لیے، یا آپ سے مدد مانگنی ہے، یا آپ علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا آپ ہر وقت ہر چیز دیکھ رہے ہیں، یا آپ ہر وقت ہر چیز کا علم جانتے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ اور یہ تو تھی بخاری مسلم۔ اب آپ اگر تصوف کی کتابیں اٹھائیں، ان میں حدیثیں لکھی ہوں گی جو کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن حدیث کے نام سے، کہ جب تم پہ کوئی مشکل آئے تو قبر والوں کو پکار لیا کرو، یہ باقاعدہ حدیثیں ہیں۔ اس طرح کی ساری جعلی روایتیں سلسلہ احادیث موضوعہ الضعیفہ والموضوعہ، شیخ البانی نے ایک لکھی ہے، من گڑت احادیثیں اور ضعیف روایتوں کے اوپر، وہ ساری روایتیں اس طرح کی جمع کی ہیں، تو پھر وہ بالکل 180 ڈگری ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی بخاری مسلم کی حدیث قرآن کی کسی آیت سے نہیں آپ کو ٹکراتی نظر آئے گی، فٹ ان بیٹھے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ حدیث فٹ بیٹھ رہی ہے، اس لیے ہم بخاری مسلم پہ زور دیتے ہیں۔ دوسری بات، بخاری مسلم کی صحت کے اوپر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفی 1172 ہجری، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں مجدد مانتے ہیں، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے کہ اس کی تمام متصل مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے، اور جو بخاری مسلم کے ساتھ نفرت رکھتا ہے وہ اہل سنت میں شمار ہی نہیں ہوگا۔ اور لکھا ہے تمام احادیث اس کی متصل مرفوع احادیث صحیح ہیں، اور کہتے ہیں اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ امام حاکم نے المستدرک للحاکم علی الصحیحین تو لکھی ہے، اور انہوں نے دعویٰ تو کیا ہے میں بخاری مسلم کی شرط پہ لا رہا ہوں، لیکن کئی احادیث بخاری مسلم کی راویوں سے تو ہیں لیکن شرط پہ پوری نہیں اترتی، کیونکہ وہ ایسے اوقات میں لی گئی ہیں جب وہ راوی اپنا حافظہ کھو بیٹھے تھے۔ راوی تو بخاری کا ہے، لیکن اس سے جو دوسرا راوی لے رہا ہے وہ اس زندگی کے اس پیریڈ میں اس سے لے رہا ہے جس میں اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، تو اب اس کی روایت تو قبول نہیں ہوگی، اگرچہ سند میں نام بخاری والے ہی نظر آ رہے ہوں گے۔ تو بخاری مسلم پہ ایک محنت ہوئی، اور یہ راگ ہم نہیں لاپ رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سے اگر دین سے شغف رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا کہ صحیحین کی ٹرم بخاری مسلم کے لیے استعمال ہوتی ہے، صحیح ستہ تو ٹرم ہی غلط ہے نا، یہ اصل میں ہے سنن اربع، 4 سنت کی کتاب ہے جن میں 80% احادیث صحیح ہیں، 20% ضعیف بھی ہیں۔ صحیحین صرف بخاری اور مسلم، یہ کتب ستہ ہیں، صحیح ستہ نہیں ہے۔ اور ترمذی میں کئی روایتیں امام ترمذی خود لکھ کے کہتے ہیں حدیثیں صحیح نہیں ہے، تو آپ نے صحیح ستہ نام کیوں دے دیا ہے کتب ستہ کو؟ یہ 6 کتابیں ہیں، کتب ستہ 6 کتابیں، صحیحین بخاری مسلم، باقی جو سنن اربع 4 سنت کی کتابیں۔ مشکات المصابیح جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، یہ 800 سے 800 سال پہلے آلموسٹ لکھی گئی ہے، 700 سال پہلے امام ولی الدین تبریزی نے اس کو کمپلیٹ کیا، المتوفی 748 ہجری۔ اس سے پہلے امام بغوی نے بھی کام کیا تھا، مصابیح السنہ لکھی تھی، اسی کو پھر انہوں نے ویلیو ایڈیشن کر کے مشکات المصابیح، اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے،
مسئلہ 111B وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے سٹارٹ میں انہوں نے خود مقدمہ امام نے لکھا ہے. یہ انہوں نے کوئی میری ویڈیوز دیکھ کے نہیں لکھا, 700 سال پرانا مقدمہ ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں حدیث کی اس کتاب میں 3 فصلیں بنا رہا ہوں. پہلی فصل میں صرف بخاری اور مسلم کی حدیثیں میں لوں گا, چونکہ ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے, لہٰذا میں بخاری مسلم کی حدیث کو مکس نہیں کروں گا. اور دوسری فصل میں ادر دین بخاری اور مسلم, اور تیسری فصل میں باقی جو متفرق روایات جو امام بغوی نے چھوڑ دی تھیں, چاہے وہ بخاری مسلم میں تھیں یا کسی اور کتاب میں تھیں, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ لوں گا. کیونکہ امام بغوی کی کتاب کو انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی تھی, اس لیے انہوں نے احتراماً وہ جو بخاری مسلم کی وہ حدیثیں جو امام بغوی نے چھوڑی تھی اصولاً ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی پہلی فصل میں داخل کر دیتے. انہوں نے کہا نہیں, میں ان کی کتاب نہیں ڈسٹرب کرتا, میں اپنی تیسری فصل لادا بناؤں گا. جو انہوں نے حدیثیں چھوڑ دی تھی چاہے بخاری مسلم میں تھی یا کسی اور کتاب میں تیسری فصل میں ڈالوں گا, تاکہ وہ کتاب بھی اپنی اصلی شکل پہ رہے اور میری کتاب بھی پتہ چل جائے کہ یہ میں نے ایڈ کی ہے اس میں. اور باقی اسناد انہوں نے اس لیے نہیں لکھی کہ وہ اسناد تو ان کتابوں میں موجود ہیں امہات بکس کے اندر. اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ عوام الناس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو فوراً علماء الجھا دیتے ہیں. جب بیچارے کو حدیث پڑھنے بیٹھتا, وہ کہتے ہیں حدیث کی تو بے شمار کتابیں ہیں, تاکہ پچی کھو دو پڑھے ہی نہ کبھی. او قرآن دے بے شمار نہیں, وہ نہیں پڑھن دیتا تو انہوں نے, حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں, وہ بندہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے بے شمار کو چھوڑ دو, یہ 2 کتابیں تو پہلے پڑھ لو نا, بخاری مسلم جس پہ امت کا اتفاق ہے. یہ ملا کے بخاری میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہوئی ہے 7563 احادیث ہیں, اور مسلم میں بھی 7563 ہیں. نمبرنگ انہوں نے ایسی ایڈجسٹ کی ہے کہ دونوں کے نمبر سیم ہیں. یہ ملا کے تقریباً 15,000 احادیث بن جاتی ہیں. یہ 15,000 احادیث پہلے کو پڑھ لے, پھر کہ جی اور بھی کوئی حدیثیں ہوتی ہیں. جو پیٹ آپ کے پاس جیب میں پیور 24 کیرٹ سونا موجود ہے, اس لیے میں بخاری مسلم کے اوپر زور دیتا ہوں. یہ وہ کتابیں ہیں جو درس نظامی کے اندر بھی دورہ حدیث میں ہو رہی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کریٹیکلی نہیں ان کو پڑھا ہوتا. اور ایک عام آدمی اگر بخاری مسلم پڑھ لیتا ہے کریٹیکلی, تو وہ اس کے بعد ایسا نالج آ جائے گا کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. تو اس لیے میں زور دیتا ہوں, بجائے یہ کہ آپ روز ڈال دیں کہ جی 100 کتابیں ہیں حدیث کی, یہ جو 100 کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی جی 100 چھوڑ دیں, آپ 50 ہی گنوا دیں, تو وہ 6-7 آگے 8-10 ہی نام گنوا سکیں گے. تو یہ پھر یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مفتی کہہ رہے ہوں گے نا, یہ محدث اور مفسر کہہ رہے ہوں گے, ان کو تم نے 100 پڑھ لیا ہوگا کہ نہیں, تو ان کا تنو توفیق نہیں ہوئی ہے, منو کو اس کہانی پہ چڑھانا ہے. عام آدمی کو یہی کہیں گے بھی قرآن پڑھو, سب سے پہلے بخاری مسلم پڑھ لو, اس کے بعد تمہارے پاس یہ کیپیبلٹی آ جائے گی کہ تم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج سمجھ جاؤ گے. تمہیں پتہ چل جائے گا یار یہ گڑبڑ ہے, یہ حدیث نہیں ہو سکتی, کیونکہ فٹن نہیں بیٹھ رہی ہے قرآن بخاری مسلم میں. وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے, قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے, مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے, یہ حدیث نہیں ہوگی, یقیناً اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی. تو یہ تو 24 کیرٹ سونا ہے. اس لیے میں اس کے اوپر زور دیتا ہوں. اس سے کوئی قطن یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے. ہاں مانتے ہیں, اس لیول پہ نہیں مانتے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کو کیٹاگرائز کیا ہے نا, انہوں نے پہلی کیٹاگری میں پتہ کس کتاب کو ڈالا ہے؟ بخاری اور مسلم اور الموطا امام مالک کو. ہم کتب ستہ میں الموطا امام مالک کو اس لیے نہیں گن رہے ہوتے کہ آلموسٹ اس کی ساری حدیثیں بخاری مسلم میں کور ہیں. بہرحال انہوں نے پہلی کیٹاگری بتائی ہے کہ ایلیٹ کتابیں اہل سنت کی 3 ہیں قرآن کے بعد, بخاری مسلم اور الموطا امام مالک. دوسری کیٹاگری میں انہوں نے ڈالی ہے ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, سنن دارمی, مسند احمد, یہ کتابیں ڈالی. تیسری کیٹاگری میں پھر انہوں نے ادر دین ان کتابوں کے ڈالی ہیں, المصنف ابن ابی شیبہ ہو گئی, سنن الکبریٰ البیہقی ہوگی, یا مستدرک الحاکم میں ہوگی جو احادیث آتی ہیں. چوتھی کیٹاگری میں انہوں نے صوفیاء کی کتابیں ڈالی ہیں, اور انہوں نے کہا یہ تو نری جعلی کام ہے. انہوں نے کہا پہلی 3 کیٹاگریز ہیں, ان میں سے بھی جو پہلی کیٹاگری ہے وہی اصل حدیث کی کتابیں جو مضبوط ہیں. بلکہ انہوں نے لکھا کہ آپ حاکم کو اور بخاری مسلم کو پڑھو تو بعد المشرکین نظر آئے گا. حالانکہ حاکم بہت بڑی کتاب ہے, لیکن انہوں نے اگرچہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ احادیث جمع کی,
لیکن ان سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو گئی ہے، اور وہ مسٹیک کیا ہوئی ہے انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے. انہوں نے کہا امام بخاری امام مسلم اگر کوئی حدیث اپنی کتاب میں لکھتے تھے اپنے استاد سے پوری بحث کرتے تھے، جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے وہ کتاب میں نقل نہیں کرتے تھے. اور امام حاکم نے انہی امام بخاری امام مسلم کے استادوں سے احادیث ایسی بھی لے لی ہیں کہ جو ان کے اس زمانے کی احادیث ہیں جن میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا. حافظہ تو کسی کا بھی بگڑ سکتا. کئی صحابہ ہیں جو آخری وقت میں اپنی جوانی کی بتائی ہوئی حدیثیں بھول گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک حدیث شفاعت جو مجھے جوانی میں بیان کرتے تھے بڑھاپے میں وہ مختصر کر گئے تھے. کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کا حافظہ بگڑ گیا ہے یا یہ جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں تاکہ کہیں لوگ شفاعت کے اوپر امید نہ لگا لیں. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ وہ حدیث وہ جو ہے نا صحیح بخاری میں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے تھے. ان کا شاگرد کہتا ہے لیکن جب بعد میں انہوں نے یہ حدیث بیان کرنی چھوڑ دی، اور جب ہم کہتے تھے آپ نے ہمیں بیان کیا وہ انکار کرتے تھے، اور وہ دوسری حدیث کو بیان کرتے تھے کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو. یعنی مرض متعدی بھی ہو سکتا ہے، ایپیڈیمک ہو سکتا ہے. اس پہ ایپیڈیمک ڈیزیز کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے. بڑی میں نے یعنی سیر حاصل گفتگو اس حوالے سے کی ہے. اور یہ تو میں آپ کو احادیث کے الفاظ کا فرق بتا رہا ہوں. پھر یہ بھی ہو جاتا ہے احادیث کے مفہوم کا بھی. سیدہ عائشہ نے سماع موطا کے حوالے سے حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کی احادیث جو بیان کر کے جو انہوں نے فہم نکالا انہوں نے اس فہم کی نفی کی ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں، آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو سارے کا سارا دین مل جائے گا. پچ نہ کھودیں، روند نہ ماریں، پہلے لوگوں کو بنیادی علم حاصل کرنے دیں. مشکات المصابیح پڑھ لیں، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، اور سب سے پہلے قرآن پڑھیں، اور اس کے بعد آپ یہ کمپیٹنسی اور اہلیت حاصل کر لیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے سچائی کیا ہے. پھر آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یار یہ بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہے. جس طرح کہ میں جو باتیں پہلے سے کرتا تھا، جو پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی مان لی ہیں وہ باتیں، اور ظاہر ہے کہ اب دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے. ہمارا وہ کلپ بھی ایک ریکارڈ ہوا ہے، مبارک ہو تبدیلی آ گئی ہے کہ وہی واقعات فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے جو ہم کہتے تھے یہ صراحتاً کتاب و سنت کے منافی ہیں، یہ تعلیمات اس قابل نہیں کہ ہم غیر مسلموں کو پیش کریں. طارق جمیل صاحب نے اپنی ویڈیو میں وہ سارے واقعات بیان کر کے کہا کہ یہ تو ہم غیر مسلموں کو نہیں پیش کر سکتے دین، یہ غلوب ہوا ہے. حالانکہ امام بخاری امام مسلم بہت پہلے ہی ان چیزوں کو غلوب کر کے گئے ہیں کہ پوری رات جاگ کے عبادت کرنا، 40 سال تک کہتے ہیں جی شاہ کے وضو فجر پڑھتے تھے، یہ سب کے سب دین کے اندر بگاڑ ہے، بدعت ہے. لیکن وہی بات ہے کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. بابوں کا دین نہ لیں، کتابوں اور اماموں کا دین لیں جو نبی علیہ السلام سے صحیح سند سے روایت ہوا ہے. تو اس کے لیے پھر میں زور دیتا ہوں بخاری مسلم بار بار.